بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ ہمارے پاس بعض جگہوں پر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ شوہر یا بیوی دو میں سے کوئی ایک انتقال کر جاتے ہیں، تو انتقال کے بعد ایک دوسرے کو وہ حرام ٹھہرا دیتے ہیں۔ مطلب بیوی اگر مر گئی تو شوہر نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ جو ہے اس کو جنازہ دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، دیکھنے سے پردہ پکڑ دیتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بتائی نا بات، اب مجھے ذہن میں آ رہا، میرے بچپن میں دیکھا میں ایک واقعہ، پردہ پکڑ دی، تم نے دیکھ نہیں سکتی، تو یہ تو تمہارے لیے نامحرم ہو گئی۔ تو یہی صورتحال جو ہے اگر شوہر بھی مر جائے تو جو ہے بیوی کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ تم دونوں نامحرم ہو گئے۔ تو اس کی حقیقت کہاں تک ہے، یہ جو سوال کیا گیا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس کی حقیقت جہالت ہے۔ سمپل سے الفاظ میں کہنا چاہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے، جہالت ہے۔ لوگوں کا علم نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پہ کسی نے کوئی فتویٰ دے دیا تو جو فتویٰ چل پڑا اور لوگوں میں پھیل گیا۔ وعلیکم السلام۔ جبکہ در حقیقت دلائل اس کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے ہم عقلی طور پر آتے ہیں، لاجیکلی جو ہے، جو میاں بیوی حلال تھے ایک دوسرے کے لیے زندگی بھر، تو مرنے کے بعد حرام کیسے ہوا؟ جبکہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہیں، ایک دوسرے کے وارث بھی ہیں، ایک دوسرے کے جو حقوق بھی ہیں ان کے، تو صرف کیا موت جو ہے کیا جو ہے یہ ایک دوسرے کو ان کی زوجیت سے جدا کر دے گی؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات بھی ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث جو آتی ہے کہ انسان شوہر اگر مر جائے اور بیوی جو ہے نکاح نہ کرے تو وہ یہ چاہے کہ میرا شوہر جنت میں بھی یہی رہے، تو اس کے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہی شوہر دیں گے۔ اتنی محبت ہے ان لوگوں کے درمیان، اتنی چاہت ہے، اور بات جان چھوڑانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ تو مرا چھوڑو جان چھوٹی اس سے، اب یہاں تو جو ہے مصیبت اٹھا ہی رہے تھے، وہاں جنت میں بھی اسی کچھ ہے، ہم جھیلیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ لیکن بعض صحابیات سے یہ بات آتی ہے، غالباً شاید ام الدرداء کے بارے میں غالباً یہی ہیں، جو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے نکاح نہیں کیا، تو لوگوں نے کہا کہ جو ہے آپ نکاح کر لیں۔ کیوں نکاح نہیں؟ کیونکہ عربوں کے اندر تو رواج ہے، اسلام کا بھی یہی حکم ہے کہ کوئی جو ہے مرد ہو یا عورت ہو سنگل نہ رہے۔ بیوی اگر مر جائے تو شوہر نکاح کر لے، شوہر اگر مر جائے تو بیوی نکاح کر لے، اکیلی نہ رہے۔ یہ اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ جو ہے آپ نے کیوں نکاح نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ اگر نکاح کر لیے تو پھر جو پہلے والے شوہر کو چوائس نہیں دیا جائے گا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھے جنت میں بھی میرا شوہر بن کر۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ شوہر اور بیوی کا تعلق اللہ تعالیٰ وہاں بھی رکھیں گے، جنتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ رکھنا چاہے تو اللہ اس پہ اجازت دیں گے۔ اب رہے دلائل کا مسئلہ، تو دو واقعات ہمیں جو ہے، دو باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کسی جنازے سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے سر میں تکلیف شروع ہو گئی، تو گھر پہنچے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سر پکڑے بیٹھی تھی، کہتی کہ جو بارہ سا ہے، تکلیف ہو رہی ہے سر میں۔ تو رسول اللہ نے جواب میں فرمایا بل انا وارأسا، بلکہ جو مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ عائشہ کیا خیال ہے، اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تو جو ہے میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کفناؤں گا، اپنے ہاتھ سے دفناؤں گا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق جو ہے جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے جو بات کہی وہ جو ہے حکم کے اعتبار سے بھی وہ بات واضح ہے، اور سلام اللہ حکم کے لحاظ سے بھی وہ بات واضح ہے کہ انسان اگر مطلب بیوی اگر مر جائے تو شوہر اس کو اپنے ہاتھ سے کفن دے سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے دفنا سکتا ہے۔
وہ محرمیت باقی ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو شوہر زیادہ حقدار ہے بنسبت دوسروں کے. اجنبی لوگوں کو اتار دیتے. ہندوستان میں تدفین کے لیے جو محرم نہیں ہے اس کو بھی اتار دیتے ہیں لوگ، اور شوہر کو محروم کر دیتے ہیں. وہ بیٹا کھڑا، وہ بچہ، وہ جو بیچارہ کھڑا دیکھتا رہتا ہے، اور دوسرے لوگ جو نامحرم لوگ تو اس کی بیوی کو پکڑ کے اتارتے ہیں. بلکہ اگر یہ تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، قول ہے. اور فعل کیا ہے؟ فعل یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس، اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے حضرت علی کی، حضرت ابو بکر کی بیوی رہی. حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد علی نے ان کی شادی کی، حضرت علی نے ان کا نکاح کیا، ان سے نکاح کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے یہ خود ان کو نہلایا. اللہ کے رسول کے یار غار، سب سے بڑے فضیلت والے صحابی، اللہ کے رسول کے بعد کسی کا مرتبہ اگر ہے تو ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ. تو ان کو غسل دیا کس نے؟ ان کی اپنی بیوی. تو معلوم یہ ہوا کہ واقعہ حقیقت میں کچھ اور ہے اور لوگوں نے کچھ اور پھیلا رکھا ہے. تو یہ جو چیز جو چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے وہ لوگ جو نامحرم ہو جاتے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے. گھناؤنی لاجی کہاں سے لاتے ہیں یہ؟ اب وہ لاتے ہیں، ان سے پوچھیں، انہوں نے لایا ان سے پوچھیں، میں تھوڑی لایا ہوں. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ حالانکہ یہ چیز کسی فقہ کتاب کے اندر بھی نہیں ہے، نہ حنفی، ہمارے پاس حنفی فقہ چلتی ہے زیادہ ہمارے ملکوں کے اندر، لیکن ان کی فقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، یہ غالباً ایسے ہی ہوگا کہ اب کوئی جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس اکثر جو ہے مساجد کے جو ائمہ جو ہوتے ہیں صرف حفاظ ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے. کوئی حافظ بن گیا، اس کے امام بنا دیا گیا، قرات بہت اچھی ہے جی، اس کی آواز بہت اچھی ہے، امام بن گیا. اب ایسے بندے سے جو ہے بستی کے لوگ کیا کرتے ہیں، قریے کے لوگ کیا کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، کیونکہ وہی ان کے درمیان میں سب سے بڑا عالم وہی ہے، دین کا ٹھیکیدار وہی ہے. ہاں، وہ کھانا بھی نہیں، پوری طرح وہ بھی گیا. ہاں کھانا تو تھوڑا سے دیکھتا ہے، ایک تو ان کو وہ بھی نہیں ہے. تو جو ہے اب کوئی بندہ بستی والے کچھ مسئلہ لا کے پیش کرتے ہیں، مولوی صاحب یہ جو ہے یہ مسئلہ اس کے بیان کی، کیا مسئلہ ہے اس کا، کیا حل ہے اس کا، شریعت کا حکم کیا ہے. اب ان کو خود بھی حکم نہیں معلوم ہے. اب ان کا مسئلہ کیا آتا ہے کہ بھئی اگر میں نام بتاؤں تو جو پھر مسئلہ کیا ہوگا، میرا نوکری جائے گی، اس سے کہیں زیادہ پگڑی چلی جائے گی. جو عزت جو بستی والے گاؤں والے دے رہے ہیں، ہر گھر سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، جو بھی جب ملتا ہے السلام علیکم کچھ ہاتھ پہ رکھ کے جاتا ہے، کچھ جیب میں ڈال کے چلا جاتا ہے. یہ نظریں نیازیں جو فاتحہ درود کے سلسلے چلتے ہیں، یہ سب بند ہو جائیں، یہ سب بند ہو جائیں گے. تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی ہے. تو اب یہ جو چاہے بولتی، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، سب تو جاہل قوم ہے. تو جو ہے اب وہ مرضی کی باتیں جو ٹھوس دیتے ہیں، اب پھر لوگوں میں پھیل جاتی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری بدعات ہیں، بہت ساری جو ہے غیر حقیقی باتیں ہیں جو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کا نام دے کے لوگ جو اس پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس میں ایک بنیاد جو یہ جاہل جو ہمارے جو ہے مسجدوں کے جو امام جو ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں نا، وہ لوگ بھی بنے. اس میں جو ہے جہاں ان کی غلطی ہے نا، ایک بات میں پوائنٹ آؤٹ کروں، جہاں ان کی غلطی ہے وہاں پر جو عوام کی بھی غلطی ہے. ائمہ کو آپ سچ بتائیے، اپنے اپنی بستی میں، اپنے اپنے قریے میں، اپنے جگہ پر ہم اماموں کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ 12,000. امام وہ ہے جو آپ کے دین کا ذمہ دار ہے. امام وہ ہے جو آپ کے نکاح کا ذمہ دار ہے. امام وہ ہے جو آپ مرے بھی تو جنازہ وہی پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، آپ کے جھگڑوں کو حل کرتا ہے. ہر چیز جو ہے آپ کو آپ کے اعتبار سے، اور وہ جو ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے 24/7. وہ کہیں جا نہیں سکتا. ہر نماز میں اس کی حاضری ہونی چاہیے. تاخیر ہو جائے تو پوری قوم کی پوری نظریں اس کے اوپر گڑ جاتی ہیں. 5 منٹ تاخیر ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. دعا لمبی اگر ہو جائے تو ارے بھائی بہت اتنی لمبی دعا کرتے کیا جی، شارٹ کرو. شارٹ دعا کرے تو کوئی کہتا ہے ارے دعا قبولیت کا وقت ہے، اتنی شارٹ دعا کرتے ہیں، تھوڑی لمبی کریں. خطبہ لمبا ہو گیا تو ایک اعتراض. ہاں،
خطبہ کا شارٹ دیے تھے کہ طرح ہر معاملے کے اندر اس پر جو ہے پوری جماعت کی، پوری مسجد کی، پورے محلے کی جو نظریں ہوتی. وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا. ارے کاروبار کریں گے تو جب جھوٹ بولنا پڑے گا، اب جھوٹے کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے کیا جی؟ کاروبار بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ تنخواہ کتنی دیتے؟ ایک کمپنی کا جو چپراسی جو لیتا ہے اس کی آدھی تنخواہ بھی نہیں دیتے آپ. 7,000 8,000 10,000 12,000. اور ماشاءاللہ جو ہے کیونکہ ائمہ حضرات کو جو ہے معاف کرنا مذاق کے اعتبار سے بول رہا ہوں میں، ان کو دوسرا اور کچھ کام نہیں ہوتا تو گھر کے کام میں جٹے رہتے ہیں، تو ماشاءاللہ جو ہر سال بچے بھی جو پروڈکشن چلتا رہتا ہے. ہاں، کسی کے 8 بچے، کسی کے 10 بچے. یہ باقی صورتحال بتا رہا ہوں میں. اب اس بندے کو جو ہے آپ اپنے دین کا ذمہ دار بنا کے آپ نے مسجد میں کھڑا کیا ہے. تنخواہ اس کو جو دے رہے ہیں اس کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی. وہ کاروبار بھی نہیں، کچھ حلال کام بھی نہیں کر سکتے، روک لگا رکھی ہے. تب راستہ کہاں سے کمائے؟ تو آپ نے اس کی دنیا برباد کی تو اس نے آپ کا دین برباد کیا. ٹٹ فار ٹیٹ. ہاں، ٹٹ فار ٹیٹ. اب اس نے دین میں ایسے شوشے چھوڑے، ایسے طریقے نکالے، روزی روٹی اب کرنا ہی کرنا روزی روٹی کے. اب یہ نظریں، نیازیں، فاتحہ ہر مہینے کی جو چلتی ہے نا، یہ کس کے لیے؟ سب سے پہلے امام کو جانا چاہیے. جب تک امام آ کے فاتحہ نہ پڑھے جو وہ چڑھتی نہیں، کیونکہ پہلے اس کے گھر میں چڑھنا ہے نا. جہاں تک آپ جب تک آپ وہاں نہیں چڑھائیں گے وہ آئے گا نہیں. ہمارے محلوں کے خطبے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ دیکھیں کہیں جاتے ہیں، ارے اس ولی کی کرامت ہے، اس خطبے میں اس ولی کی کرامت ہے، اس میں یہ واقعہ ہے، اس میں وہ جو ہے کہانی ہے. انہی کہانی، واقعات، کرامتوں میں ہمارے خطبے ہوتے ہیں. کون سا جو ہے خطیب آپ کو جو ہے مسائل سکھاتا ہے؟ کس محلے کا خطیب آپ کو جو ہے صحیح ٹھوس تعلیم دیتا ہے کتاب و سنت کی خطبوں میں؟ جبکہ خطبے میں کیا ہوتے ہیں، لوگ دور دور سے جمع ہوتے ہیں. میں ہفتے میں ایک بار موقع ملتا ہے ان کو سمجھانے کا. اب وہاں جو ہے دین کے مسائل سمجھانے کے بجائے کرامتیں سنائی جاتی ہیں یا واقعات پڑھ کے سنائے جاتے ہیں. اور کرامتیں بھی، واقعات بھی وہ جس میں اکثر جو ہوتے ہیں بے سند، بے پر کی اڑائی گئی ہوئی. اب ایسے لوگوں سے ہم جو ہے دین کو حاصل کریں تو ملے گا کیا ہمیں؟ تو معاشرہ سے آج جو ہے ہماری جہالت کی بنیاد جو بہت ساری چیزیں جو چل رہی ہیں نا، وہ انہیں اس کی پھیلائی ہوئی ہے. کیونکہ ہم نے بندے کو جہاں سے جو ہمارا سینٹرل پوائنٹ ہے اس کے دین کے لیے، وہ غلط ہے. وہ غلط آدمی کو ہم نے رکھا ہوا. اور اس کی وجہ کیا؟ ہم تھوڑا پش دینا چاہتے ہیں. آپ اگر جو ہے کہیں فیملی پارٹی میں گئے، کسی فیملی پر خرچ کرے تو جو ہے پیسے بھی 4-5 ہزار تو ایسے ہی اڑ جاتے ہیں. اور اس بندے کی تنخواہ جو ہے 4-5 ہزار اپنے رکھی ہوئی پورے مہینے کی، کیا ملے گا؟ تو یہ بہت بڑی جو ہے ایک ڈرا بیک ہے جس پر ہمیں سوچنا ہے. اور ہم اگر صحیح انداز سے اپنے گھر والوں کو دین دینا چاہیں، اپنے محلے والوں کو دین دینا چاہیں، تو ہمارا جو مسجد کا جو امام جو ہے وہ فائنینشلی اسٹیبل ہونا چاہیے، وہ صاحب حق ہو، صاحب علم ہو. اور جو اس کے پاس جو ایسے ہوتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، کیا کریں گے بھائی؟ معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. لوگ ناراض ہو جائیں گے. ہم اگر کہیں گے تو یہ متولی ناراض ہو جائے گا، کمیٹی والے ناراض ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ مسائل چلتے ہیں جبکہ بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اگر ہم نے ان کو خود کفیل بنا دیا، ان کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک دی، اور ان کو جو ہے ہم نے کہا کہ آپ وہی بیان کریں جو حق ہے، وہی ہمیں سنائیں جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا، جو اللہ کے نے اپنی کتاب میں بیان کیا. اگر یہ ہم جو اس کو اگر ہم بیک اپ دیں تو پھر دیکھیے جو ہے صحیح بات اگلیں گی. آج صحیح بات نکل جاتی ہے دنیا کی خاطر. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے جو مسئلہ جو آپ نے پوچھا، تو اس کی وجہ سے اس طرح کے بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے کے اندر جہالت کی بنیاد پہ پھیلا دیے گئے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہدایت پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا دین کا یہ فریضہ ہے. ہمیں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، ایمانیات کیا ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، حلال و حرام کیا ہے، فرائض اور واجبات کیا ہیں. کم از کم اتنی چیزیں تو معلوم ہونی ہی چاہیے. اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے.
اگر یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں تو پھر دوسرا آدمی جو ہے کوئی بھی جہلم غلم جو ہے ہمیں جو ہے ڈائیورٹ کر دے سکتا ہے، بھائی یہ ہے، یہ غلط ہے، یہ آج وہی ہے عقیدے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہمیں دے دی گئی ہیں، لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلام کے خلاف ہیں بعض چیزیں، ہمیں پتہ بھی نہیں اسلام کے خلاف، ہم سینے سے لگائے ہوئے بیٹھے کہ مسلمان ہیں جی یہ ہمارا عقیدہ، جبکہ وہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا یہ بنیادی تعلیمات ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو آپ اپنا یہ سفر جاری رکھیں، یہاں جڑے ہیں اس مجلس میں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مجلس کو آپ برقرار رکھیں، آپ کا جڑنا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی مناسبت سے، ہدایت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور جس طرح ان مبارک چہروں کے یہاں اللہ نے جمع کیا ہے اپنی جنتوں میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔